الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی جرأت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد جو دین ہم نے ضابطہ حیات کے طور پہ اپنا رکھا ہے، یا اللہ نے ہم پر جو احسان کر رکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے بہرہ فرمایا ہے، اس اسلام کی بنیادیں جو ہیں معاشرتی اعتبار سے وہ باہمی اخوت پر ہیں. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی قرار پایا ہے. اسی لیے اسلام کو دین اخوت کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بہت سے فرمودات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان باہمی ایک جسد اور ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. ان کا آپس کا ربط، ان کا تعلق اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان سب کی بنیاد رحمت، محبت اور الفت ہوتی ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام حق مانگنے سے زیادہ فرض ادا کرنے پر زور دیتا ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تم اگر اپنے فرائض ادا کرنے لگ جاؤ تو تمہیں خود بخود حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بارہا اور کئی ایک مقامات پر، کئی جگہوں پر ایثار کا سبق دیا ہے، ایثار کا پیغام دیا ہے کہ باہمی ایثار کرو، ایک دوسرے کے اوپر اپنے حقوق کو قربان کر دو. سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد اور عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ اس کی دوسری اینٹ سے مل کے اس کو مضبوط کرتی ہے. اور آپ نے اپنی انگلیاں آپس میں ایسے پھنسا کے دکھائیں کہ جس طرح یہ انگلیاں پھنس جاتی ہیں، ایک دوسری کو مضبوط کرتی ہیں، اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کی طاقت ہوتا ہے. ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ ایک بات رائج ہے نا کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کا بھائی اس کی زندگی میں مر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار بازو ٹوٹ گیا.
سارے بھائی ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کی تعلیمات میں سیم یہی کیفیت اور صورت ہے کہ باہمی طور پہ مسلمان جو ہیں یہ بھائیوں کی طرح ہیں اور ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ کامیاب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور نیکی کی، ان کو دعوت دی۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت حق کی ایک دوسرے کو حق پہ جمے رہنے کی۔ ورنہ اللہ نے پوری تاریخ انسانی کو گواہ بنا کے یہ بات کہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا شکار ہے۔ انسان کبھی نفع میں نہیں ہو سکتا۔ صرف نفع میں ہونے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں: ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرنا، اس کی نصیحت کرنا اور وصیت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہے نا، مسلمان باہمی آپس کا تعلق ان کا ایسا ہے کہ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اوٹ بھی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ بھی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بقا اور بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے تحفظ کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، لا یخذلہ، ایک مسلمان کسی دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا، اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیتا، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ ایک اسلامی تعلیم ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ مومنوں کو باہمی محبت اور الفت اور رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، آپ ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار اور رات کو جاگنے سے تڑپتا رہتا ہے، سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح شرق و غرب کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، کسی مسلمان پر کوئی دکھ آئے گا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، تو دوسرے کنارے پہ رہنے والا دنیا کا مسلمان جو ہے وہ اس دکھ کو اپنی ذات کا دکھ محسوس کرے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا کہ آپ دیکھو گے لوگوں کو کہ لوگوں نے اس طرح، یہ ایک جسد کی طرح ہیں، ایک اس کی طرح، ایک وجود کی طرح۔ ہم اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاؤں پہ ناخن پہ چوٹ لگ جائے نا، ناخن پہ، تو جسم سارا اچانک ہتھوڑا پکڑے ہوئے، ہم بعض اوقات ہوتے ہیں نا کیل ٹونکنے کے لیے ہتھوڑا مارتے ہیں، تو وہ ہتھوڑا نا اس کیل پہ لگنے کی بجائے اس سے سلپ ہو کے انگلی پہ لگتا ہے، انگوٹھے پہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا چوٹ تو صرف انگوٹھے پہ لگی یا انگلی پہ لگی ہے، لیکن سارا جسم ایک بار زمین سے اوپر اچھلتا ہے۔ امت مسلمہ کی یہی صورتحال ہے، اصل مسلمانوں اور مومنوں کی۔ ان کو ایک کو، کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو ساری، یعنی ساری امت اس پر تڑپتی ہے۔ اور یہ بھائی، یہ رشتہ اللہ نے مومنوں کو آپس میں بھائی بنا دیا نا، المسلم انما المؤمنون اخوہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم
مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی ہونے کا جذبہ یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشی کے لیے اپنی خواہش قربان کر دیتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرا بھائی مجھ پہ راضی ہو جائے، صرف اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنا، اس کا نام جذبہ اخوت ہے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے بھرے ہوئے، لیکن وہ جنگ یرموک کا واقعہ بڑا اس تاریخ کے ماتھے کا سنہرا جھومر ہے، وہ کہ جس میں یرموک کے میدان میں ایک صحابی، ایک ساتھی زخمی پڑا، زخموں سے چور، وہ پانی مانگتا ہے، پانی کرتا ہے، اس کا ایک کزن اس کو تلاش کرتا ہوا وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، پانی کی چھاگل لے کے اس کے پاس جاتا ہے اور پانی اس کے منہ کو لگانے لگتا ہے نا، وہ زخموں سے چور پڑا ہوا ہے، پانی پکڑ کے اس کے منہ کو لگانے لگتا ہے کہ اس زخمی کے کان میں قریب سے کسی پانی کی آواز آتی ہے، تو قریب کوئی اور زخمی پڑا ہوا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے۔ اب یہ پہلا زخمی جو ہے نا، یہ اپنے منہ سے چھاگل ہٹا دیتا ہے، پانی کا کٹورا یا پانی کا پیالہ یا گلاس جس میں پانی تھا وہ ہٹا کے نا، زخموں سے چور ہونے کے باوجود اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دوسرا جو ہے نا، اس کو ضرورت ہے پانی، اس کو پہلے پلا کے آؤ۔ یہ یہاں سے چلتا ہے، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، دوسرے کے منہ کو چھاگل لگانے لگتا ہے کہ قریب سے پھر آواز آتی ہے پانی، تو یہ دوسرا بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ، اللہ کی محبت میں رنگے ہوئے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رنگے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ان کے چھوٹے بڑے، امیر غریب، دولت مند اور غریب، غربت کے مارے، سب ایک ہی نظریہ، سب ایثار ایثار ایثار، قربانی قربانی قربانی، اپنی خواہش کو دوسرے کی، اپنی خوشی کو دوسرے کی خواہش پہ قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسرے کے پاس دوسرا بھی اپنے منہ سے چھاگل ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوسرے بھائی کے پاس لے جاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہ پانی والا صاحب جو ہے نا، یہ دوڑ کے تیسرے کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، زخموں سے چور ہے۔ یہ پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے، یہ بھی جان دے چکا ہے، یہ وہاں سے پلٹ کے اپنے کزن، اپنے بھائی کے پاس، پہلے کے پاس آتا ہے تو اس کی جان بھی نکل چکی ہوتی ہے۔ تین بندے قربان ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے۔ یہ ہے اسلام کا جذبہ اخوت، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کا چہرہ، یہ ہے اسلام کا لوگوں کو دکھانے والا جو روپ ہے نا، یہ ہے اسلام کا روپ۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سگے بھائی کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں، ہم اپنی بہن کے لیے قربانی دینے، قربانی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو بہنوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری بہنوں کا کوئی حق ہے تو ہم اپنی بہنوں کو وہ حق دینے کو تیار نہیں، اور کئی بہنیں بھی ایسی ہیں جو اپنے بھائیوں کو ان کا حق دینے کو تیار نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، یلا بجی ہوئی ہے، ایسی وہ مارو ماری اور نفسہ نفسی پڑی ہوئی ہے نا، چاروں طرف یہی صورتحال ہے۔ ہم کوئی بندہ اپنی خواہش کو کسی بھائی کی خوشی کے لیے قربان نہیں کر سکتا، کوئی بندہ، یہ الا من شاء اللہ۔ لیکن اسلام کا اصل چہرہ یہی ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے، اسلام کا پیغام یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا مقصد یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کا سہارا بن جائے، اس کا بقا کا سما بن جائے، اس کے لیے ڈھال بن جائے۔ یہ مسلمان اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ پابندی لگائی ہے، یہ بات کہی ہے قرآن مجید نے۔ پہلی بات فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بڑی لمبی آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا۔ یہ ہمیں کہ جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے ہیں، کچھ ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے، کوئی معاملہ ان کا ایسا بن گیا، غربت ہے، زیادہ سفر نہیں ہے، یا وہ اپنے اس میں جو کسی کے نوکری کرتے ہیں، غلامی میں رہتے ہیں، مسلمان نہیں، کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اب کمزور مسلمان ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ یہ مکہ والوں کو کہ جب مدینہ منورہ آ گئے تو ان کو کہا گیا کہ جو مکہ میں رہ گئے ہیں اب کیا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے اپنے دین کے معاملے میں مدد مانگیں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں مدد مانگیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے، فرض ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یہ قانون ہو گیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تمہارے تعاون کی باہمی تعاون کی بنیاد بر اور تقوی ہونا چاہیے، نیکی اور خشیت اور تقوی ہونا چاہیے تمہاری نیکی کی بنیاد، تمہارے تعاون کی بنیاد باہمی گناہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے تعاون کی بنیاد آپس کا حسد، نفرت، بغض اور کسی کو برائی کی رغبت دینا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ برائی کرنا چاہتا ہے اور آپ کہیں جی میں اس کا معاون مددگار ہوں، مجھے اس کی مدد کرنا۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نا بعض آپ کے جملے بڑے کمال جملے ہیں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نبض شناس تھے انسانیت کے۔ آپ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے پیغمبر مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، آپ ظالم کی مدد کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے۔ ظالم کی مدد کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ، اس کو تنہائی کا احساس نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ معاشرے میں اکیلا ہی ہوں۔ اور ظالم کی مدد ایسے کرو کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روکو، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روکو، جیسے بھی روک سکتے ہو، معاشرتی اجتماعی طور پہ ظالم کا ہاتھ روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، کیونکہ وہ ہے تو معاشرے کا، اسی معاشرے کا فرد نا، مسلمان ہی ہے نا، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روکیں، یہ ظالم کی مدد کرنا، ظالم کی مدد کرنا۔ یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو تعاون کی بنیاد بر اور تقوی ہونا چاہیے، اسم اور زیادتی، گناہ اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قال ربک تبارک و تعالی، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو قرآن میں نہ ہو، فرمان اللہ کا ہو لیکن پیارے پیغمبر اس کو روایت کریں، سب سے پہلے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو فرمایا حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی، وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی مجھے قسم ہے، مجھے میری عزت اور جلال کے لفظوں پہ غور کیجئے گا، بہت ایک زبردست پیغام ہے اس میں ہمارے لیے۔ فرمایا وعزتی وجلالی، میری عزت اور جلال کی مجھے قسم ہے، لأنتقمن من الظالم فی عاجلہ وآجلہ، میں ظالم سے دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لوں گا، میں ظالم سے انتقام لوں گا، یہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ میں ظالم سے ضرور انتقام لوں گا۔ اس کے اگلا جملہ جو ہے نا حدیث کا، ایک کلیجے پھاڑ دینے والا جملہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَلَأَنْتَقَمْنَا وَمِمَّنْ رَآ مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَن يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا جو ظلم ہوتا ہوا دیکھے کسی مظلوم پر اور مظلوم کی نصرت پہ، اس کی مدد پہ طاقت رکھتا ہو لیکن وہ مظلوم کی مدد نہ کرے، میں اس سے بھی بدلہ لوں۔ اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھایا، کہا میں ظالم سے بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میں اس شخص سے بھی بدلہ لوں گا جس کے سامنے ایک مظلوم ہو اور وہ مظلوم کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور نہ کرے، طاقت کے ایک طاقت نہیں ہے اس کے پاس، اس کا مسئلہ نہیں ہے، طاقت ہے جس کے پاس، برائی کو روک سکتا ہے، ظلم کو روک سکتا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے،
لیکن وہ نہیں روکتا. یہ حدیث کے الفاظ بالخصوص معاشرے کے ان لوگوں پر جو کونسلر بن جاتے ہیں، جو ناظم بن جاتے ہیں، جو کوئی سیاسی لیڈر اور ایم پی ایم این اے بن جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں، کوئی ایس ایچ او یا اے ایس آئی بن جاتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے ظالم کو روکنے کی، لیکن وہ نہیں روکتے طاقت ہونے کے باوجود. ظالم سے پیسے لے لیتے ہیں، ظالم کے ساتھ مل جاتے ہیں، ظالم کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوم رل جاتا ہے. اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائے کہتے ہیں قیامت کے دن اور دنیا میں اس سے بدلہ لوں. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے. پیارے پیغمبر کا ایک فرمان صرف رکھتا ہوں، بڑی آپ نے خوشخبریاں سنائی. اس ایک فرمان میں 4 بشارتیں ہیں امت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بھائی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جو امت مسلمہ کا آج اصل مسئلہ ہے، جس پر ہم عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے مسائل ہی حل ہونے میں نہیں آ رہے، ہماری مشکلات ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے. ہمارا سب سے بڑا امت کے مسائل میں بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ اخوت، جذبہ ایثار، تعمیر معاشرہ اور یہ احساس ختم ہو چکا ہے اپنے بھائیوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، 4 بشارتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا من نفس مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. اللہ اکبر. دل خوش ہو جاتا ہے سن کے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں کسی مشکل کو، کوئی کرب کو، تکلیف کو ختم کرے گا، دور کرے گا، اسے اللہ قیامت کے دن کی تکلیفیں اس بندے سے دور کر دے گا. اپنے مسلمان بھائی کے کام آؤ، اللہ قیامت کے دن کام آئے گا. اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دے گا. جو اپنے مسلمان بھائی کی، فرمایا جو بھی من نفس مومن، کسی مومن کے قربۃ من قرب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں کو دور کرے گا، دنیا کے کرب کو، تکلیف کو دور کرے گا، فرمایا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اللہ اس بندے کو نجات عطا کر دے گا، اس کی مدد کرے گا، تکلیفیں دور کر دے گا. دوسری بشارت اسی میں فرمایا ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کو آسانی دے گا، کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا. کسی نے آپ سے قرضہ لے لیا، وہ نہیں دے سکتا، اس کو مہلت دیتے جائے، مہلت دیتے جائے. اور ایک اور حدیث میں بشارت ہے، فرمایا جو بندہ کسی مقروض کو مہلت دیتا ہے نا، جتنے دن مہلت دیتا ہے اتنے دن روزانہ کی بنیاد پر جتنے پیسوں کی مہلت دی ہے اتنا صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. ایک بندے نے 1,00,000 روپیہ کسی کو قرضہ دیا، وہ نہیں دے سکا، کہتا جی اگلے مہینے بعد دوں گا. مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، مثال ہے. اب روزانہ 30 دن اسے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی 30 دن بعد اسے پیسہ لے تو 30 لاکھ روپیہ صدقے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جائے گا. کل قیامت کے دن نامہ اعمال کھولیں گے، پھر پتہ چلے گا. کیسی کیسی بشارتیں. میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی تنگ دست پر، مشکل پر پڑے ہوئے پر آسانی. اور پھر یہ صرف پیسوں کی آسانی نہیں ہوتی. کوئی بندہ کسی دفتر میں، کسی سرکاری کام میں یا کسی جگہ پہ اس کی مقام رک گیا، اس کا کاروبار میں کوئی مشکل آ گئی ہے، اس کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، فرمایا اس پر آسانی کرے، دنیا کے کسی بھی قسم کی مشکل میں آسانی کرے. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دے گا. اس کے دنیا اور آخرت میں آسانیاں. اللہ کے وعدوں پہ یقین تو کر کے دیکھیں. ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں ہے. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پیارے پیغمبر کا بات تو صحیح ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، آج نہیں ایسا ہو سکتا. مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے. اس کو اصطلاح شریعت میں منافقت کہتے ہیں. ہم مانتے ہیں جی، لیکن دل نہیں مانتا. ایسا ہو نہیں سکتا. بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟
کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی کر کے تو دیکھیں، اللہ کی ذات پر اعتماد تو کریں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کہاں سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، من ومن ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر، فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا نا، کوئی عیب چھپائے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب چھپا لے گا۔ اپنے گریبان میں ہم جھانک کے دیکھیں نا تو کون ہے ایسا بندہ جو یہ کہے کہ میرا عیب ہی کوئی نہیں ہے، میرا یار ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا۔ قرآن میں بتاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، بڑا طویل قصہ ہے، پتہ ہے نا، وہ جیل میں چلے گئے اور پھر جیل میں وہ قیدیوں کو خواب آیا، آپ نے تعبیر بتائی تو وہ قیدی ایک رہا ہو گیا، فرمایا تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، درباری بنو گے، اس کو پانی پلانے والے، تو میرا ذکر اس سے کرنا کہ ایک بے گناہ جیل میں پڑا سڑ رہا ہے، اس کا کچھ کرو۔ کہتے ہیں وہ بھول گیا، قرآن نے ہمیں سارا واقعہ بیان کیا، وہ گیا بھول گیا، پھر بادشاہ کو خواب آیا، اللہ نے کیا خوبصورت انتظام کیا ہوا۔ اب جب وہ بادشاہ کو خواب آیا تو تعبیر پوچھی، کسی کو تعبیر ہی نہ آئی، انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایویں ہی خواب ہے، سارے اضغاث و احلام، یہ بیکار قسم کے خواب ہیں، یہ میدے کیا شیک چڑھا ہوا ہے دماغ کو، کوئی خواب نہیں۔ لیکن یہ جو درباری تھا نا، یہ پانی پلانے والا یا کھانا بنانے والا باورچی، اس کو یاد آیا کہ یارو مجھے اس اللہ کے بندے نے کہا تھا بے گناہ پنسا ہوں۔ اس نے بادشاہ کان میں کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بندہ ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، ایک بندہ ہے، لیکن اس کے لیے مجھے جیل جانا پڑے گا، اجازت دیجیے۔ قربان جاؤں، بادشاہ نے کہا اجازت ہے، جاؤ۔ اس کے پاس گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے وہ آدمی، اور جا کہا کہ میرے بھائی، میرے دوست، مجھے نا بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے، بڑی لمبی تفسیر ہے، بادشاہ کو یہ خواب آیا، تعبیر بتائی، جا کے اس نے بادشاہ کو بتایا کہ جناب یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ بادشاہ کہتا ہے یار یہ سارے میں ڈنگر کٹے کیتے اپنے کو درباری کام دا بندہ جیل تے جن روٹیاں پاڑنے والے سارے میں اپنے آلے دوالے پائے، اس کو لے کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں آتا، میں نہیں آتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تڑپ اٹھے آپ، فرمایا یہ یوسف کی ہمت تھی، 9 سال کے بعد بھی اکڑ گئے کہ میں نہیں آتا، پہلے میری صفائی لو ان عورتوں سے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ میں بادشاہ کی محنت سے اور بادشاہ کی رحمت اور رحم سے میں باہر نہیں آنا چاہتا کہ لوگ مجھے میری کردار پہ داغ لگایا ہے، اس داغ کو پہلے صاف کیا جائے۔ بادشاہ نے سب کو طلب کر لیا، سب عورتوں نے گواہی دے دی۔ وہ عورت وہ کہنے لگی نہیں قصور اس کا نہیں تھا، میں نے ہی انی راوتہ، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، میں نے ہی اس کی طرف ڈورے ڈالے تھے، وہ تو بڑا فرشتوں جیسا معصوم ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، صفائی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، باہر آ کے جو بات کہنا چاہتا ہوں نا وہ اس پہ غور کیجئے۔ قرآن 13واں پارہ آغاز ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا صفائی دار صاف ہو گیا، میری چادر داغدار ہونے سے بچ گئی اور میری زندگی پاکیزہ، میرے اندر کوئی عیب نہیں، دنیا نے تسلیم کر لیا۔ اس کے باوجود بھی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ کہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات دیکھیے، آپ کیا ہمیں دعا سکھاتے ہیں نا ہمیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، 4 چیزیں آپ نے سکھائی۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تو سے ہدایت مانگتا ہوں۔ پیارے پیغمبر کے پاس ہدایت نہیں، آپ تو ہدایت کا منبع اور مرکز تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مانگی اللہم انی اسألک الہدی والتقی، میں تقوی مانگتا ہوں، والعفاف والعفاف، میں پاکیزگی مانگتا ہوں، عفت مانگتا ہوں، عفت، میری عصمت محفوظ رہے۔ یہ پیارے پیغمبر مانگتے ہیں۔ ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا، ہم میں سے ہر بندہ ہی تقوی کا ڈپو بن جاتا ہے اور جناب کسی کا عیب مل جائے صحیح اس کو پھیلاتا ہے۔ میرے آقا نے بشارت دی ہے، فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے سارے عیب چھپا دے گا۔ یہ جو ہم معزز بنے پھرتے ہیں نا دنیا میں، سارے چودھری بنے ہوئے ہیں، بڑے عزت ہے جناب، بڑے معزز ہیں،
خدا کی قسم یہ کسی نہ کسی کا عیب چھپایا ہوا ہے، ہم نے نا جان بوجھ کے چھپا لیا یا چھپ گیا ہم سے، ہم نے رحم کر دیا، ہمارے پتہ چلا ہم نے چھپا لیا، یہ اسی کا بدلہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا کہ ہمیں معزز بنایا ہوا ہے۔ ورنہ کرتوتیں ہماری جو ہے نا، اللہ چاہے تو ہمارے ماتھے پہ بھی لکھ سکتا ہے، پٹی جل سکتی ہے ہمارے ماتھے پہ، نشان لگ سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بدبو اگر آنے لگے نا تو کوئی بندہ کسی دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے میرے پیغمبر نے یہ بات مسلمان کا یہ بیان کیا ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور آخری بات اللہ نے جو فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام لگا رہتا ہے اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی کا کام کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ کوئی اس کی مشکل آسان کریں تو اللہ آپ کے کام لگ جائے گا۔ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسلامی اخوت، دین اسلام اخوت کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے، ایثار کا دین ہے، اپنی خواہش کو دوسرے کی خوشی پہ قربان کرنے کا دین ہے۔ اسلام اپنے بھائی کے لیے اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اپنے فرائض ادا کرنے پہ زور دیتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہمارے حالات امت مسلمہ کے جو بنے ہوئے ہیں، جدھر نظر دوڑا لیں، دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پٹ رہا ہے، مر رہا ہے، جل رہا ہے، اور ہم سارے ہی، سچی بات یہ ہے کہ ہم سارے ہی دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، سب دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج ساری پاکستانی قوم اور پوری دنیا میں یہ یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ آئیے جناب ہم کشمیریوں سے یکجہتی کریں گے، آپ کی آزادی کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آزادی کے لیے ہم ساتھ ہیں ان کے، ہم ان کے ساتھ اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں 10 منٹ خاموش کھڑے ہو جاؤ، چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ چپ کر کے کھڑے ہونا، بندہ چپ کر کے روئے، بچہ چپ کر کے رہے تو ماں اس کو فیڈر بھی نہیں دیتی۔ چپ کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ حق لینا سے، جس طرح کفار سے حق لینا جو ہے نا، وہ چھیننے سے حق ملے گا کفار سے۔ 71 برس ہو گئے ہمارے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، وہ کشمیر کے لوگ مسلمان ہیں، 85% آبادی وہاں کی مسلمان ہے۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کشمیر کی تاریخ پڑھ رہا تھا، 1931 میں اسی کشمیر کے اندر قرآن کی توہین کی گئی اور مسلمانوں نے احتجاج کیا، لوگ گرفتار ہوئے۔ سری نگر جیل کے باہر 22 مسلمان شہید ہوئے۔ پتہ کیسے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ ہمارا، نہ ہمیں کو تاریخ کے آگے ایک شوق ہے ہمیں، ہماری تاریخ کیا ہے۔ اسی کشمیر میں جب اذان کا وقت ہوا، ایک مؤذن کھڑا ہو کے اذان دینے لگا، اللہ اکبر، ہندو مراٹھے کی گولی نے اس کا کام تمام کیا، وہ شہید ہوا۔ دوسرا مسلمان آگے بڑھا، وہ گرا، تیسرا بڑھا، 22 مسلمان شہید ہو گئے۔ اذان پوری کر دی تھی ان کشمیریوں نے، اذان مکمل کی، 22 نوجوانوں نے شہید ہو کے اذان مکمل کی۔ اور علامہ اقبال نے 14 اگست 1931 کو سب سے پہلا یوم کشمیر منایا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیں تو اپنی تاریخ کا نہیں نا پتا۔ یہ وہ مسلمان ہیں، اللہ اکبر، 1846 مارچ کے مہینے میں انگریزوں سے گلاب سنگھ نامی سکھ سردار نے یہ 75 لاکھ نانک شاہی سکہ، اس وقت جیسے ہمارا روپیہ ادھر نانک شاہی سکہ ہوتا تھا، 75 لاکھ نانک شاہی سکے میں یہ کشمیر خریدا تھا۔ یہ جموں اور کشمیر اور اس کے ساتھ یہ ہزارے کا علاقہ خریدا تھا انگریز سے، اور اس کے بعد اس نے یہ گلگت بلتستان، کرگل اور لداخ پر اپنی طاقت سے قبضہ کر لیا۔ پھر یہ وقت گزرتا رہا، 1846 کی یہ بات ہے، 1931 تک مسلمانوں پر اس خطے کے اتنے ظلم ہوئے کہ ان کو اٹھنے نہیں دیا گیا۔ 1931 میں توہین قرآن کے واقعات پہ لوگ اٹھے، اور پھر 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح سری نگر گئے تھے،
انہوں نے اس وقت وہاں کے جغرافیائی حالات کو دیکھ کے اور پاکستان جو ملنے والا تھا اس علاقے کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک کی حیثیت رکھتا ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کشمیر میں انگریز نے فوجیں اتار دی، ہندوستان نے فوجیں اتار دی، اور اس وقت 1947 میں اگست، ستمبر اور اکتوبر 1947 میں، اللہ اکبر، یہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں وہ جو جماعت مجاہدین کا دستہ، سید احمد شہید بالا کوٹ میں جن کی قبریں ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے نائب تھے، ان کے نائب امیر تھے مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی قیادت میں ایک دستہ آگے بڑھا اور کشمیر میں انہوں نے جا کے جہاد شروع کیا۔ اور آج یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں، جس کو جنت نظیر کہتے ہیں، یہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی اور ان کے ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مولانا فضل الہی وزیر آبادی چیختے رہے 1948 نومبر 1948 میں جا کے کہ خدا کے لیے سیز فائر نہ کرنا۔ جواہر لال نہرو چلا گیا سیز فائر کے لیے، کہا جی ہم ان کو حق دیں گے، رائے شماری کریں گے، کہا نہ کرنا، 24 گھنٹے ہمیں دے دو، ہم پہنچے کھڑے ہیں سری نگر پہ، کشمیر مل جاتا ہمیں سارے کا سارا۔ لیکن یہاں کے حکمرانوں نے اس وقت بھی غداری کی اور اقوام متحدہ کے برے میں آ کے سیز فائر کیا، اور اس دن سے لے کے آج تک 3 نسلیں کشمیریوں کی شہید ہو کے جوان ہو چکی ہیں، 2 آنے والی نسلیں، اور ابھی تک وہ آزادی کا خواب دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے کشمیریوں کو صرف اپنے وسائل کے جمع کرنے کا ذریعہ بنائے رکھا ہے، اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ جو کام پاکستان کی حکومت نے سرکاری افواج کے ذریعے کروانا تھا، اتنے بزدل حکمران آئے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ آرمیاں بنا دیں، پرائیویٹ لشکر بنا دیے، پرائیویٹ جہادی تنظیمیں بنا دی، اور کہا کہ تم جا کے لڑو، غریبوں کے بچے لڑیں گے اور جو لڑنے والے ہیں وہ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے کام کریں گے۔ یہ معیار ہے ہمارا۔ پھر ہم روتے ہیں جی کشمیر آزاد نہیں ہو رہا۔ کیسے آزاد کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کشمیر آزاد کروانا نہیں چاہتے، آپ کے پاس ذرا سی بھی غیرت نام کی پڑیا ہوتی نا، تھوڑی سی آپ کھاتے تو اتنے مظلوم کشمیری، اتنے لوگ شہید نہ ہوتے جتنے آج شہید ہوئے پڑے ہیں۔ نسلوں کی نسلیں ان کی ختم کر دی گئی ہیں، بیٹیوں کی عصمتیں رول دی گئی ہیں، ماؤں کی عزتیں رول دی گئی ہیں، بوڑھے سفید ریش لوگوں کی داڑیاں رسوا کر دی گئی ہیں، اور ہم ساری دنیا میں 1 سال کے بعد نعرے لگاتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ کیا کشمیریوں کے ساتھ ہیں؟ کیا کیا آپ نے کشمیریوں کو؟ دیا کیا آج تک؟ اور کشمیر سے رشتہ صرف جغرافیائی نہیں ہے، صرف جغرافیائی رشتہ نہیں ہے، کشمیر سے دین کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے۔ 50 سال 85% لوگ وہاں پہ مسلمان بستے ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اللہ اس میں ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ ہے کسی کے پاس جواب؟ ہے کسی کے پاس ہمارے اس سوال کا جواب؟ جبکہ فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کمزور مرد اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین یقولون، جو چیخ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی کے جس کے رہنے والے حکمران ظالم ہیں، ہمیں یہاں سے نکال، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور میں نے پہلے آیت پڑھی ہے نا، اللہ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، ان کی مدد تم پر لازم ہے، ضروری ہے تم کہ ان کی مدد کرو۔ کہاں ہے جذبہ اخوت؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ برما میں کیا ہو رہا ہے؟
پورا عالم اسلام OIC سمیت کتنا اربوں ڈالر کے مالک، کھربوں ڈالر کے مالک، بے شمار اسلحے کے مالک، ایٹم بم بھی پاس ہے، آج تک کسی مسلمان کے لیے کوئی حکمران جاگا ہو؟ وہاں چارلی ہیبڈو نامی فرانس کے اندر ایک رسالے نے پیارے پیغمبر کے جب وہ خاکے چھاپے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہاں پہ اس کے ایڈیٹر کو قتل کیا گیا، تو یورپ کے 19 حکمرانوں نے مل کے احتجاجی جلوس نکالا تھا، حکمرانوں نے۔ چارلی ہیبڈو آزادی رائے کا علمبردار ہے، ہم اظہار آزادی رائے کے قائل ہیں، ہم محمد کی توہین کریں، تمہیں اس سے کیا لگے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اپنے ایک چھوٹے سے حق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے خطے کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنی شارک کے لیے ہم منہ میں گھنگنیاں ڈالیں اور پتہ نہیں کس کس چیز کا نشہ کر کے ہم سوئے پڑے ہیں۔ کشمیر بیچ دیا گیا، ہندوستان نے اس کی حالت بدل دی، آئین تبدیل کر لیا، اور ہم یہاں پہ ہم احتجاج کریں گے، ہم 2 منٹ کی خاموشی روز اختیار کریں گے، ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار، ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کشمیر ایسے نہیں ملنا۔ پاکستان کی بہادر، جرت مند، غیرت مند، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے ماٹو کی حامل افواج، ان افواج کو بارڈر پہ پہنچایا جائے، ان کے ذریعے کشمیر ملنا ہے۔ ایٹم بم کو حرکت دی جائے، ٹاکی شاکی ماری جائے، دنیا کو بتایا جائے ہم نے شو پیس نہیں بنایا، ہم اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس کو بنایا ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے چلانا پڑا تو چلا دیں گے۔ امریکہ نے نہیں چلایا، ہیروشیما ناگاساکی تباہ نہیں کیا اس نے، وہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم چلا کے بھی امن کا علمبردار ہے، اور ہم نے ابھی اس کو اندر کمرے میں رکھا ہوا تو ہم پھر دہشت گرد قرار پائے ہوئے۔ حضرات، اسلام کے نظام اخوت کو سمجھیے، اسلام کے نظام کو سمجھیے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام سبق کیا دیتا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے ایک مسلمان کی تکلیف پہ ساری امت تڑپ جائے، لیکن آج ساری امت سوئی پڑی ہے، ساری امت سوئی پڑی ہے۔ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہ ہم، کہاں کہاں زخموں پہ مرہم رکھیں گے، سارا جسم تو چھلنی ہوا پڑا ہے۔ کبھی آپ نے تصویر دیکھی ہے کشمیر میں پیلٹ گن سے زخمی ہونے والے نوجوانوں کی، جن کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا، ایک ایک انچ پیلٹ گن کے چھروں سے زخمی ہوا پڑا ہے۔ اس طرح ساری امت کا وجود زخمی ہوا پڑا ہے۔ حضرات، پلٹیے اپنے دین کی طرف۔ اسلام تمہیں اخوت کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کی محبت دل میں بسائیے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کیجئے، ایثار کا جذبہ پیدا کیجئے، پھر کشمیر بھی فتح ہوگا، پھر فلسطین بھی فتح ہوگا، پھر برما میں بھی کسی کو مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر چچنیا میں واپس جو ہے نا اسلام کا عروج آئے گا، پھر روس کی ریاستوں میں اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ پلٹ آئیے، اسلام کی طرف پلٹیے، ورنہ ذلت کے یہ توق ہمارے گلوں سے کبھی نہیں اتر پائے گا۔ اللہ ہمیں غیرت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم اپنے کشمیر والے نظریے سے اتنے مخلص ہیں، اتنے مخلص ہیں ہم کہ وہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی جنہوں نے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا اور 2-3 دن کے بعد ہندوستان کی فوجیں اس میں داخل ہوئیں، تو 23 اگست کو میں نے اکتوبر کا شاید خطبے میں کہا، 23 اگست کو 1947 کو مولانا فضل الہی وزیر آبادی اپنے مجاہدین کو لے کے اس میں داخل ہوئے،
کشمیر میں، اور آزاد کشمیر کا 15 مہینے کی جد و جہد کے بعد آزاد کشمیر کا یہ خطہ اپنے نام کروایا۔ 15 مہینے لڑے ہیں، اور اس وقت یہ باز آئے جب حکومت نے سیز فائر کر کے ان کو واپس بلا لیا، ورنہ کو 2-4 دن اور دے دیتے تو اللہ کے فضل سے سری نگر پہ قبضہ ہو جانا تھا اور یہ قضیہ ختم ہو جانا تھا۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں، مخلص اتنے ہم نے اپنی کسی نصابی کتاب میں مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ تحریک پاکستان کا، قیام پاکستان کا کتنا بڑا رول ہے، یہ شخصیت کتنی بڑی، یہ تحریک مجاہدین، جماعت مجاہدین کے یہ سرخیل تھے اپنے دور کے۔ یہ آپ کے وزیر آباد سے تھے، انگریز سے لڑتے رہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، کبھی وقت ملا تو ان کی سیرت بتاؤں گا، کس طرح یہ جو جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان پہ 1940 کا، اس جلسے میں کس طرح ملنگوں کے روپ میں سبز چوگا پہن کے، ہاتھ اوپر سے تسبیحیں پہن کے اس سٹیج کے اوپر گئے ہوئے تھے، اور قائد اعظم کہتے ہیں سٹیج پہ آنے کا نہیں، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں، آپ پاکستان کا اعلان کیجئے، 4 پائی کے برابر جگہ لے لیجئے پاکستان کے نام پہ، سرحدوں پہ مجھے چھوڑ دیجئے گا، انشاءاللہ ہم پاکستان کو دور دور تک پھیلا دیں گے۔ اور یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 1939 میں غالباً یہ پاکستان کا موجودہ نقشہ بنا کے دے دیا تھا کہ یہ پاکستان بنے گا، اور وہ نقشہ میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا خالد گرجاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لائبریری میں نے دیکھا۔ حضرات یہ ہماری اسلاف ہیں، اور ہم نے قدر ان کی کیا کی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو پڑھایا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں غیرت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمت بھی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔